اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت ہم آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو، یعنی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں قیامت کی آمد نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن جب قیامت کا قرب ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے۔ دوسری نشانی دابۃ الارض، یہ ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو کہ زمین سے نکلے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاہ مہر لگائے گا اور انہیں جہنم کی وعید سنائے گا۔ تیسری نشانی دجال کا نکلنا، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرے گا، سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے یہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھائے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو یہ حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی، اور کئی طرح کے شوبتے دکھائے گا جو کہ اصل میں آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ اور 5ویں نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج 2 قبیلوں کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ یوں بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی، اور قرآن پاک میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار کے اندر قید کر دیا ہے۔ جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر جاندار چیز، چرند و پرند، انسان سب کھا جائیں گے، حتیٰ کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور چھٹی نشانی دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا، اور زمین میں دھس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اور سرکار نے فرمایا اس میں سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو کہ تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتی لے جائے گی۔ اور دوستو یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کا پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ جمعے کا دن ہوگا، دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں بچے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں جا گریں گے، حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ لربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جتنی مخلوقات ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے، اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی۔ کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن کہے گا شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔